خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قانون ثالثی کے تحت سیکشن 34 کیا کہتا ہے، یعنی سیکشن نمبر 34 آف آربیٹریشن ایکٹ۔ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانے لگا ہوں کہ اسٹے آف پروسیڈنگ ان دیٹ آرڈر which halts further legal proceedings in a trial. Arbitration Act has provided court power to stay legal proceedings where there is arbitration agreement. This power has been provided in Section 34 of Arbitration Act. However, some conditions should be fulfilled in order to exercise this power and grant this order. For instance, this section is not applicable when there is no written arbitration agreement. یعنی سیکشن 34 قانونی ثالثی کے تحت کہتا ہے کہ کارروائی کا التوا وہ حکم ہوتا ہے جو ایک سماعت میں مزید قانونی عمل کو روکتا ہے۔ قانونی ثالثی نے قانون کارروائی کرنے کو روکنے کے لیے عدالت کو اختیار دیا ہے جہاں اقرار نامہ ثالثی ہوتا ہے وہاں پہ۔ اگر فریقین کے درمیان آربیٹریشن ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا، اقرار نامہ ثالثی ہی نہیں ہوا تو ویلڈ نہیں ہے۔ اس اختیار کو قانون ثالثی کی دفعہ 34 میں فراہم کیا گیا ہے، تاہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے چند شرائط کی تکمیل ہونی چاہیے، وہ بھی ضروری ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہوتا جب کوئی تحریری اقرار نامہ ثالثی نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں مین ایک پوائنٹ ہے کہ اگر اقرار نامہ ثالثی دونوں فریقین کے درمیان تحریری طور پہ موجود نہیں ہے تو اس کا اطلاق اس سیکشن کا اس پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہے، اس پہ کارآمد نہیں ہے۔ تو اس میں 3-4 پوائنٹس انڈر سیکشن 34 آربیٹریشن ایکٹ کے تحت ہیں کہ رائٹ آف پارٹی ٹو لیگل پروسیڈنگس۔ نمبر 2 پاور آف جوڈیشل اتھارٹی۔ پھر نیسیسری کنڈیشنز، یعنی قانونی کارروائی کے فریق کا حق پہلے نمبر پہ۔ دوسرا عدالتی اتھارٹی کا اختیار۔ تیسرا اس میں ضروری شرائط۔ قانونی کارروائی کو روکنے کے لیے اقرار نامہ ثالثی کے کسی فریق کو حق فراہم کرتا ہے جب اقرار نامہ ثالثی کا کوئی فریق یا کوئی شخص جو اس فریق کے تحت دعویٰ کرتا ہے، وہ فریق یا شخص اس اقرار نامے کے کسی دیگر فریق یا کوئی شخص جو اس دیگر فریق کے تحت دعویٰ کرتا ہے، اس دیگر فریق یا شخص کے خلاف کسی قانونی کارروائی کا آغاز کرتا ہے، اور یہ قانونی کارروائی اس کسی معاملہ کے متعلق ہوتی ہے جسے ثالثی کے لیے حوالے کرنے کے لیے اقرار ہوا تھا۔ تو ایسی قانونی کارروائی کا کوئی فریق اس عدالتی اتھارٹی کو اس قانونی کارروائی روکنے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ جس عدالتی اتھارٹی کے سامنے یہ کارروائی زیر سماعت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو روکنے کے لیے اسی عدالت کو ہی آپ نے درخواست دینی ہے جہاں آپ کا مقدمہ ثالثی چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ پارٹی کا حق ہوتا ہے دونوں فریقین کا، اگر انہوں نے ایگریمنٹ کے تحت ثالثی ایگریمنٹ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے، یا اس کارروائی میں کوئی دیگر اقدام کرنے سے قبل کسی وقت ایسی درخواست کو دائر کیا جانا چاہیے۔ پاورز آف جوڈیشل اتھارٹی سیکنڈ پارٹ آف دس سیکشن پرووائڈس پاور فار جوڈیشل اتھارٹی ٹو اسٹے لیگل پروسیڈنگ ویئر دیئر از آربیٹریشن ایکٹ۔ اس دفعہ کا دوسرا مرحلہ، دوسرا حصہ جہاں اقرار نامہ ثالثی ہوتا ہے، وہاں قانونی کارروائی روکنے کے لیے عدالتی اتھارٹی کو اختیار فراہم کرتا ہے۔ پھر نیسیسری کنڈیشنز کیا ہیں اس کی؟ پہلی یہ ہے کہ کمنسمنٹ فار لیگل پروسیڈنگ ہونی چاہیے،
لیگل پروسیڈنگ اور میٹر اس میں ہوں. ہو کین بی ایپلیکینٹ آف ایپلیکیشن فار اسٹے, انسٹیٹیوشن آف ایپلیکیشن فار اسٹے, سیٹسفیکشن آف جوڈیشل اتھارٹی. یعنی کہ قانونی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے اس میں, جو اقرار نامہ ثالثی کے تحت دعویٰ کرنے والے شخص کو اس کے تحت حق حاصل ہوتا ہے. لیگل پروسیڈنگ کے مسئلے مسائل اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دفعہ کے تحت اختیار کے استعمال کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ جس قانونی کارروائی کو یا اس کارروائی کے خلاف التوا کی استدعا کی جاتی ہے, اس قانون کارروائی کا اس کسی معاملے کے حوالے سے ہونا چاہیے, اس سے متعلقہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جس معاملہ کو سپرد کرنے کے لیے اقرار ہوا تھا, یعنی اسی کیس سے متعلق ہی ہونا چاہیے, کسی اور کے نہیں, کیونکہ اسی کیس کی پروسیڈنگ کاروائیاں چل رہی ہیں, سماعت ہو رہی ہے. تو آپ عدالت کو کوئی بھی ان میں فریق جو ہے وہ درخواست دینے کا حقدار ہے. جو فریق اقرار نامہ ثالثی میں شامل ہیں, ان کے سائن ہیں, ان کے باہمی رضامندی سے وہ اقرار نامہ ثالثی لکھا گیا ہے, بعد میں کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے تو اس نے درخواست دی عدالت کو, اسی عدالت کو جہاں پہ وہ مقدمہ ثالثی چل رہا ہے. تو اس کے لیے قانونی کارروائی کا کوئی فریق یا اس کے تحت دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ہونا چاہیے, کارروائی کو التوا یا روکنے کی درخواست دینے والا. جواب دعویٰ کو داخل کرانے یا اس کی کارروائی میں کوئی دیگر اقدام کرنے سے قبل کسی وقت پر دائر کرنا چاہیے. عدالتی اتھارٹی کی تسلی یہ کہ اس دفعہ کے تحت اختیار کے استعمال کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدالتی اتھارٹی کو مطمئن ہونا چاہیے کہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ کیونکہ نہ اقرار نامہ ثالثی کے مطابق معاملہ کو سپرد کیا جائے. نتیجتاً یا ایک سمرائز طریقے سے بیان کروں گا کہ جو اقدام ثالثی کے درست انعقاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ان تمام اقدام کو کرنے کے لیے التوا یا روکنے کے لیے درخواست کے سائل کو اس وقت تیار اور رضامند رہنا چاہیے تھا جب قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا, حتیٰ کہ اسے قانونی کارروائی کے دوران بھی اس مقصد کے لیے تیار اور رضامند رہنا چاہیے. یہ سیکشن 34 آربیٹریشن ایکٹ کہتا ہے. اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, کمنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ.